بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بہلول دانا کا ایک قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بہلول عاقل کی عقل مندی اور جوہری کی رسوائی۔ بغداد کے شریر لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص مڑ مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور پر بھی نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان ننھے شیطانوں سے بولا کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس نے رو دینے والی آواز میں کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک شریر بولا، سارے ہی پاگل اسی طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا، تم تو شکل سے ہی پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو کہ میں پاگل نہیں۔ پاگلوں کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے؟ کوئی اور بولا اور سب اسے چھیڑنے لگے اور تنگ کرنے لگے۔ میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں، ایک کڑکدار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا۔ بہلول اپنا عصا لہراتا ہوا آتا ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولا، تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، چلو بھاگو یہاں سے ورنہ۔ اس نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی، لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہامتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہلول نے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہراس تھا۔ بہلول نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے جو تم پر ظلم کیا ہے کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے ایک آہ بھری، آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں آیا تھا، میرے پاس کچھ جوہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی زاد سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں وہ جوہرات ایک عطار کے پاس رکھوا دیے تھے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا اور شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ بہلول نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطار حد درجہ چلاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے۔ اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی مجھے دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ دعا دوں گا۔ اجنبی نے کہا، بھائی تم نے سچ کہا کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ بہلول نے بڑے یقین سے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ اجنبی بولا، اچھا اب تم اس طرح کرو کہ مجھے عطار کا پتہ دے دو، کل اسی وقت تم پھر اس عطار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ بہلول نے اسے ہدایت دی۔
نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اجنبی نے گھبرا کر کہا۔ پوری بات تو سن لو یار، تم اس قدر گھبرائے ہوئے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا، یہ میرا ذمہ کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بہلول نے زور دے کر کہا۔ اگلے روز بہلول اس عطار کی دکان پر پہنچا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، وہ اسے سلام کر کے بولا، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، یہ میری جمع پونجی ہے، کچھ جوہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں، اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت لے لوں گا، اگر مجھے واپس آنا نصیب ہوا تو، اگر نہ نصیب ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیجیے گا، بہلول نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عطار نے تھیلی ہاتھ میں لی، اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے، اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے، میں آپ کا بہت متشکر ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی، بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بہت سمجھداری سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی براہ کرم اسے عنایت فرما دیجیے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں، اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے، بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے، بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جوہرات زیادہ قیمتی ہوں گے، یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے، اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، بہلول بھی عطار کو خدا حافظ کہتا ہوا رخصت ہو گیا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے، یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، بہلول عاقل کی عقل مندی سے ایک مسافر کو اس کا سامان مل گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، جزاک اللہ۔